ایک طرف بھارت چاند پر کمندیں ڈال رہا ہے، وہیں دوسری طرف بھارت میں نفرت کا طوفان ہے۔ کھلے عام انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کہیں گورکشا کے نام پر لنچنگ ہو رہی ہے تو کہیں وردی پہنے ہوئے لوگ ہی درندگی پر آمادہ ہیں، کہیں حجاب، لو جہاد، دھرم پریورتن اور یونیفارم سول کوڈ کا شوشہ چھوڑ کر ایک وشیش دھرم کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ اب دھرم کا نام لے کر اسکولوں میں بچوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس طرح موجودہ پرستتھیوں میں بھارت کے سماجک سنرچنا کو گمبھیر چنوتیوں کا سامنا ہے۔ انہی گمبھیر چنوتیوں سے کیسے نپٹا جائے، اس کے سمجھنے اور سمجھانے کے پریاس میں لکھنؤ کے گاندھی بھون میں 27 اگست 2023 کو امن و انصاف کانفرنس کا آیوجن کیا گیا۔ اس موقع پر الگ الگ مسلم سنگٹھنوں اور اس کے علاوہ دیش کے وبھن دھرموں کے لیڈروں نے شامل ہو کر اپنی اپنی باتیں رکھی۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس ملک کے اندر کہ کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ جو میں نے آئیڈینٹیفائی کی، جو میں نے سوچا، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ لینگویج بیریئر، ایک قوم عربی میں عبادت کرتی ہے اور ایک قوم سنسکرت میں عبادت کرتی ہے، یہ دیواریں کیسے گریں گی؟ یہ دیواروں کو ہمیں گرانا ہوگا، تبھی ہم ایک میسیج دے پائیں گے لوگوں کو کہ نہیں، ہم سب خدا کے بندے ہیں اور ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ کاش نفرت کی دیوار گرا دے کوئی، ہم دوست ہیں، دشمن نہیں بتا دیں۔ ہم نے ہر سن محبت کا پیغام دیا، عمارت کا جا کر دکھانے۔ امن سب کی ضرورت ہے، امن کے بغیر ترقی نہیں، امن کے بغیر خوشحالی نہیں، امن کے بغیر ملکی استحکام نہیں، امن کے بغیر وقار نہیں۔ امن ہر چیز کے لیے ضروری، لیکن امن کے لیے کیا ضروری ہے؟ امن کے لیے انصاف ضروری ہے، امن کے لیے عدل ضروری ہے۔ قابل مبارکباد ہے آج کی اس کانفرنس کے منتظمین جنہوں نے اتنا پیارا عنوان دیا ہے امن و انصاف کانفرنس۔ امن ہر ملک کی ضرورت ہے، ہمارے ملک کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، لیکن امن کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز انصاف ہے۔ ہم کتنی بھی امن کے لیے جدوجہد کر لیں، اگر ہم انصاف قائم نہیں کر سکتے تو پھر امن بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ ظالم کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی زبان کے بولنے والا ہو، کوئی بھی لباس پہننے والا ہو، گورا ہو یا کالا ہو، ظالم تو ظالم ہے۔ ہم مرتے دم تک ظالم کی حمایت میں کھڑے نہیں ہو سکتے اور ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف اپنی مزاحمت جاری رکھیں گے۔ اور مظلوم خواہ اپنا ہو یا پرایا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی زبان کے بولنے والا ہو، کسی بھی لباس کے پہننے والا ہو، کچھ بھی کھانے والا ہو، مظلوم تو مظلوم ہے۔ ہم تمام مظلوم ہاتھ سے ہاتھ ڈال کر ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف میدان عمل میں برسر پیکار رہیں گے۔ آج یہ پروگرام تو 2-4 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ آئندہ آنے والی نسلیں اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گی اور پروگرام کے منتظمین کو اور شرکاء کو سلام پیش کریں گی۔ امن و انصاف کی اپیلوں سے فیصلے نہیں ہوتے، امن و انصاف کی اپیلوں سے فیصلے نہیں ہوتے، عزم کا بھی حصہ ہے زندگی بنانے میں۔ وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ نہ ہم سفر، نہیں تالیاں نہ بجائیے، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہمیں سے نکلے گا۔ میرے دوست ایک صاف بات ہے، قرآن کا ایک پیغام ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ مسلمانوں، جان اللہ نے دی ہے، کھاتے ہو جان بچانے کے لیے، کپڑے پہنتے ہو جان بچانے کے لیے، گھر بناتے ہو جان بچانے کے لیے، مگر حالات کیا ہیں؟ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ کروڑوں کی آبادی ہندوستان میں، 1.40 کروڑ جو بھی کہہ لیں آپ، ان پر چند بدماش بھاری ہیں، سب خاموش، آنسو پوچھنے کے لیے دنیا ہے ہمارے لیے۔ مگر قرآن نے پیغام دیا تھا، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو اسی برسر محفل میری رہنمائی کی جائے۔ قرآن نے تصور دیا تھا قیامت تک
وہ آیت نہ منسوخ ہوئی ہے نہ اس کا حکم موقوف ہوا ہے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم ظالموں کے دشمنوں میں اپنی دھاک بیٹھاؤ. گاجر مولی بن کے زندگی مت گزارو کتوں کی طرح. گاجر مولیوں کی طرح تم کاٹ دیے جاتے ہو، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ظالموں کو روکو. اور روکنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ امن و انصاف کا یہ آئی کارڈ لگا کے کھڑے ہو جائیں گے بھیا ہم امن کے پیغامبر ہیں، انصاف کے نمبردار ہیں، क्षमा چاہتے ہیں، یہ سب نہ کرو. ظالم رک جائے گا؟ نہ اتنے نرم چارہ بنو کہ قطر دیے جاؤ. حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم ظلم نہیں کریں گے. نہ اللہ ظالم کو پسند کرتا ہے، نہ ظلم کو پسند کرتا ہے، نہ فساد کو پسند کرتا ہے، نہ فسادیوں کو پسند کرتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جیے تو اپنے بل پہ جیے، بھکاری بن کر بھیک مانگ کر امن و امان کی اپیل کر کے ہم زندگی نہ گزاریں. ہم مرنا پسند کریں گے مگر کتوں کی زندگی گزار کر جینا پسند نہیں کریں گے. یہ جذباتی تقریر نہ سمجھیں آپ، یہ دل کا درد ہے. لوگ مار دیے گئے، کاٹ دیے گئے، برباد کر دیے گئے. ہمارے احباب آنسو پوچھ لیں گے، تسلی دے دیں گے، پرسہ کر لیں گے. باز آباد کاری کون کرے گا؟ قسطوں میں مارے جائیں گے. 2024 کی کوئی تعداد محدود نہیں، یہ 2024 سے تک ہی ظلم ہوگا، ہوتا آ رہا ہے، ہوتا رہے گا. وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. قرآن نے آپ کو ڈیفینس کے لیے جو تعلیم دی تھی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ظالموں سے نمٹنے کے لیے، دشمنی اسلام سے نمٹنے کے لیے، اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے جو تدبیریں کر سکتے ہو کرو. کیوں؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جو ظالم بدماش دندنا رہے ہیں ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دو، وہ دوبارہ ظلم کے لیے آمادہ نہ ہو. اگر ظلم کرے تو پنجہ لگو نہیں سب سے مٹا دو. حالات میں تمہاری اپنی ذمہ داری ہے کہ جہاں امن و شانتی کی اپیلیں کر رہے ہو وہاں پر تم کو اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے جان مال عزت و آبرو ماں بہنوں بیٹوں کی حفاظت کے لیے تم کو اپنا پنجہ مضبوط کرنا پڑے گا. یہ کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، نہ کوئی جذباتی تقریر ہے، قرآن کا پیغام ہے. بہت سارے دشمن ایسے اور آتے رہیں گے جن کو تم نہیں جانتے، تمہارا خدا جانتا ہے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم گاجر مولی بن کی زندگی گزارو گے، برباد کر دے جاؤ گے. بس یہ 4 مصرے سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. جا کر سوچیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے مزاج تعلیم نہ کھائے ہمارے مزاج سے، مگر حالات یہی ہیں. سنتے ہوئے پٹتے پھٹتے مرتے برداشت کی حد ہو گئی ہے، انصاف نہیں ملتا. بس یہ شعر سن لیجیے ہم ربائی. کسی کے رحم و کرم پر جیو گے کتنے دن، کسی کے رحم و کرم پر جیو گے کتنے دن، اپنی قوت عزم و عمل بھی پہچانو اور حیات چھین لو وقت رواں کے ہاتھوں سے. حیات چھین لو وقت رواں کے ہاتھوں سے. حیات بھیک میں ملتے رہی ہے دیوانوں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہر نیا سورج نئے مسائل کے ساتھ نکلتا ہے. جب اپنے موبائل کو کھولیے اور سوشل میڈیا پہ جائیے تو آپ کو ہر 10-20 منٹ کے بعد ایک ایسی تکلیف دہ خبر دیکھنے کو ملے گی کہ بحیثیت سچے اچھے انسان اور ہندوستانی کے آپ کرب میں مبتلا ہو جائیں گے اور آپ سوچیں گے یہ ہو کیا رہا. اس کا تو تصور بھی نہیں کیا تھا، یہ تو کبھی ذہنوں میں بھی نہیں تھا. کیا ملک کو آزاد کرانے والوں نے یہ سوچا ہوگا؟ مولانا آزاد نے سوچا تھا، گاندھی نے سوچا تھا، ڈاکٹر امبیڈکر نے سوچا تھا، مولانا عبد الباری فرنگی محلی نے سوچا تھا. کس نے سوچا تھا کہ ملک میں یہ ہوگا؟ کون تھا جب کاندھے سے کاندھا ملا کر اس ملک کو جب سب نے مل کر آزاد کرایا؟ ان کے تو تصور میں نہیں ہوگا کہ کوئی معصوم پڑھنے کے لیے اسکول میں جائے گا اور ذہن اتنا خراب کر دیا جائے گا
کہ اس سے دوسرے بچوں سے صرف مذہب کے نام پر پٹوایا جائے گا، یہ تو سوچا بھی نہیں تھا ہم نے کبھی۔ مزدوری کی، جاہل رہے، حکومتوں میں حصہ نہیں ملا، غربت رہی، تمام تر مظالم برداشت کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی ہوگا۔ اور اس کے بعد صدائے احتجاج بلند کرنا، ہم مظلوموں کے حصے میں ہیں، ہم ہی سڑکوں میں نکلے، ہم ہی آواز بلند کریں، کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کوئی آواز بلند نہیں کرے گا، کوئی سڑکوں پر نہیں آئے گا۔ مجھ جیسے ہندوستانی کا ماننا یہ ہے، میں دعوے کے ساتھ لکھنؤ کی سرزمین پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ صرف اگر 40 یا 35% برادران وطن اس ظلم کے خلاف سڑکوں پر آ گئے ہوتے تو پہلے ہی دن یہ ظلم اپنی موت مر گیا۔ ہم انتظار کر رہے ہیں، روز سوچتے ہیں کہ پروردگار کوئی تو باپو آ جائے، کوئی تو امبیڈکر آئے، کوئی تو مولانا محمد علی جوہر آئے، کوئی تو مولانا آزاد آئے، کوئی تو عبد الباری فرنگی میلی اٹھے، ارے کوئی تو اس ملک میں سامنے آئے کہ لگاتار یہ ظلم کی جو ایک لگاتار لامتناہی سلسلہ ہے یہ کسی طرح سے رکے اور یہ ملک اپنے اس راستے پر چلے جس کے خواب مجاہدین آزادی نے اپنے دور میں دیکھے تھے۔ آخرکار جب بڑھتا گیا تو یہ جو ذمہ دار ہیں تنظیموں کے، ہم لوگوں کی میٹنگ ہوئی، 3 میٹنگوں کے بعد ہم لوگوں نے طے کیا کہ ہم ہی لوگ نکلے، تحریک پیدا کریں، ہمارے ذمہ آ گیا ہے تو ہم ہی اپنا رول ادا کریں۔ یہ تیسری کانفرنس ہے لکھنؤ کی سرزمین پر، ایک احمد آباد میں ہو چکی، ایک گوہاٹی میں ہو چکی، ایک یہاں ہو رہی ہے یہ کانفرنس۔ ہم جگانے کے لیے آئے، اٹھانے کے لیے آئے، اس ملک کو بچانے کے لیے آئے، اس کی ہزاروں سال کی پرانی وہ تہذیب، وہ قدریں، اس کی وہ ویلیوز، اس کی وہ سیکولر پس منظر جو ہزاروں سال سے اس ملک میں زندہ تھا، جس کو پامال کرنے کے لیے لوگ نکل کھڑے ہوئے ہیں، ہم اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کے لیے آئے۔ یہ مجمع تو اس میں 90% سے زیادہ مسلمان جمع ہے۔ آپ تو ہمیں مسجد میں بھی مل جاتے ہیں، آپ تو ہمیں خانقاہ میں بھی مل جاتے ہیں، آپ تو ہمیں مدرسے میں بھی مل جاتے ہیں، ہم تو آپ سے وہاں بھی بات کر سکتے تھے، وہاں بھی آپ سے گفتگو کر سکتے ہیں، ہر جمعے کو کرتے ہیں، آپ کا درد بانٹتے ہیں، آپ کی تکلیف بانٹتے ہیں۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، کاش کہ وہ دن آئے کہ یہ جلسہ سجا ہو اور اس سے بڑا کوئی جلسہ لکھنؤ کی سرزمین پر ہو، دلی کی سرزمین پر ہو، اور اس پر وہ لوگ ہمارے یہ ساتھی جو ڈاکٹر امبیڈکر کا مشن چلانے والے لوگ، گاندھی کا مشن چلانے والے لوگ، مولانا آزاد کے نام پر صدائے احتجاج اور ان کی تاریخ کو دہرانے والے لوگ جمع ہو اور اس مجمع میں برادران وطن کی ایک بڑی تعداد موجود ہو کہ ہمارے ساتھ کھڑی ہو اور کہے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے ہم آپ اسی طرح سے ایک جگہ اکٹھے ہیں جیسے کہ سن 1947 میں ایک جگہ پر اکٹھے تھے۔ چاہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں میرے عزیزوں اور دوستوں، اور امید کرتے ہیں نشیب و فراز تو آتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے ہیں، پستی اور بلندی تو آتی ہے، ہمت تو ہارنے والے لوگ ہیں نہیں۔ ہماری پشت پر اسلام کی تاریخ ہے، ہم آسمانی ہدایت کے امین ہیں، ہم خیر امت کے فرض ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ تھے پوری دنیا میں اسلام کے نام پر جب ٹیررزم پھیل رہا تھا اور بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ہم نے تو ہمت کے ساتھ نکل کر مسجد کے منبر اور رام لیلا میدان تک جا کر کے یہ کہا کہ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جس کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بالوں کی برابر نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ جو بے گناہوں کے بچوں کو قتل کر کے یتیم کرے گا اس کا اسلام سے اور اسلامی تعلیمات سے کوئی مطلب، کوئی لینا دینا نہیں ہو سکتا ہے۔
हमने तो ऐसे कंडम किया था, हम तो इस तरह से आए सामने, कोई वाकया ऐसा नहीं होगा आतंकवाद का जिस पर उलमा ने, तंजीमों ने, मिल्लत ने खड़े होकर उसको कंडम न किया हो, उसके खिलाफ आवाज न उठाई हो। मेरा तो दर्द है, मैं कहता हूं कि शायद मेरी बात लखनऊ के इस जो इत्तेफाक है कि ये जहां जिस मकाम पर हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये बापू और गांधी जी के नाम से मौसूम है। मैं चाहता हूं ये आवाज जाए। हम ये भी इंतजार कर रहे थे कि कोई मजहबी रहनुमा, कोई आचार्य, कोई शंकराचार्य और तमाम लोग जो इतने बड़े हिंदुइज्म को और इतने बड़े धर्म को लीड करने वाले लोग हैं, हमारी आंखें इंतजार कर रही थी कि शायद वो भी उठते और वो कहते कि ये रवादारी का, ये भाईचारे का, ये जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले जो है वो उनका मुल्क है या उनकी अक्सरियत है और हम उस धर्म के मानने वाले हैं। कुछ भी बर्दाश्त हो सकता है, नजरियाती इख्तिलाफ हो सकते हैं, हुकूमतें नंबरों के साथ बदल सकती है, कभी कोई आ सकता है, कभी कोई आ सकता है, लेकिन हम सब अक्सरियत के लोग बेगुनाहों को इस तरह ट्रेनों में, गलियों में, सड़कों पर, वहां मणिपुर से लेकर के नूह तक और नूह से लेकर के मुजफ्फरनगर तक हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी आंखें तरस रही है। हम कह के जा रहे हैं लखनऊ की सरजमीन पर बहैसियत मोमिन और मुसलमान और सच्चे पक्के हिंदुस्तानी के, तो उम्मीदों की किरण कहीं से उठे और इस मुल्क में ये जो हालात है ये तब्दील हो जाए। हम ना उम्मीद नहीं है, हम उस माँ बाप की औलाद है, हमारे असलाफ वो थे जिन्होंने इस मुल्क की तरक्की, खुशहाली बचाने, बनाने, तामीर में इस तरह हिस्सा अदा किया है कि एक मुट्ठी खाक अगर कहीं से उठा के उसको निचोड़ोगे तो उसमें जिसके खून के कतरे ज्यादा होंगे, हमारे मुल्क से कहीं ज्यादा उसमें शामिल होंगे। यहाँ पत्ता खड़कता है, हमारा दिल दुखता है, यहाँ जुल्म होता है, हमारा दिल दुखता है। दलित पर हो, ईसाई पे हो, हिंदू पे हो, मुसलमान पे हो, हिंदुस्तानी पे हो, ऐसा होता है दुनिया में। ऐसा आपने सुना है बुलडोजर लेके घर गिराए जाते हैं? ऐसा अपनी रियाया पर कहीं सुना आपने? अपने मुल्क के उन लोगों पर सुना जिनकी जान और माल की हिफाजत, इज्जत और आबरू की हिफाजत, उनकी रोटी रोजी की जिम्मेदारी जिन हुक्मरानों और अरबाब इख्तियार पर हो, और इसके बाद उनके साए में ये सब अपने ही रियाया के साथ होता हो, ऐसा तो तारीख में बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं, जमा होकर के आए हैं कि आप लोग अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, कई बातें बहुत अच्छी कही गई हैं, हमें तहम्मुल के साथ अपने तमाम हिंदू भाइयों को साथ लेकर जो दस्तूर में यकीन रखते हैं, जो सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं, जो मोहब्बत और प्यार में यकीन रखते हैं, जो इस मुल्क की खुशहाली और तरक्की में यकीन रखते हैं, हम सबको मिलकर इस मुल्क को इन तमाम तर नाइंसाफी और मजालिम से बचाने की जरूरत है। लेकिन ये काम अकेले जमात इस्लामी तो नहीं कर सकती, जमीयत उलमा हिंद अकेले नहीं कर सकती, मिली काउंसिल नहीं कर सकती, ये चंद अफराद नहीं कर सकते। आपसे कहने के लिए आए हैं, मैं बदायूं का रहने वाला हूँ, किसी शायर का शेर है, यहाँ लखनऊ के पूरे प्रदेश से आए हुए लोग हैं, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, मेरे शेर के जरिए से आप समझ लेंगे कि हम ये कहने आए हैं कि हर शख्स एक चिराग की जहमत अगर करे, हर शख्स एक चिराग की जहमत अगर करे, जुल्मत कदे में जश्न चरागां की खाई। आपसे कहने के लिए आए, उठिए, एक चिराग रोशन कीजिए, हवाओं के रुख पर, आंधियों के रुख पर साजगार हालात हो तो किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, आराम से रहिए। लेकिन जब हालात नासाजगार होते हैं, जभी कौमों की जिम्मेदारी बनती है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने महबूब वतन को, इस अजीज वतन को, यहाँ के रहने वाले करोड़ों लोगों को इंसाफ दिलाएं, अमन और चैन की जिंदगी गुजारने के लिए उनको मौका फराहम करें। हम अपने सच्चे और अच्छे और पक्के हिंदुस्तानी होने का सबूत फराहम करें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसी खाक से, इसी जमीन से उभरते चलो, बड़ों दिलेरों अंधेरों से जंग करते चलो, सिसकती रात का सांचा पिघलने वाला है, सहर करीब है, सूरज निकलने वाला है। हमारा सपना है कि अयोध्या में एक ऐसी इमारत खड़ी हो जिसमें एक एक मंजिल एक एक धर्म के लिए हो, और इतिहास में जिस क्रम में जो धर्म आए हैं, सबसे पुराना धर्म नहीं, सबसे जो नीचे वाला रहेगा वो तो हमारे जैसे नास्तिक लोगों के लिए रहेगा जो ईश्वर को नहीं मानते।
اور پہلی منزل پھر اس کے بعد جو سب سے پہلے جو دھرم آیا، اس کے بعد جو دھرم آیا، اس کے بعد جو دھرم آیا، اس طرح سے کئی منزل عمارت رہے گی اور اوپر گنجائش رہے گی آنے والے دھرموں کے لیے۔ تو یہ سرو دھرم سدبھاؤ ایک کیندر بننا ہے ایودھیا میں، اور جہاں رام مندر بن رہا ہے اس سے آپ تھوڑی ہی دوری پہ وہاں سے دکھائی پڑتا ہے۔ اب یہ یوگی سرکار جو ہے، جب بھی میں ایودھیا جانے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے پیچھے پولیس لگا دیتی، اور کبھی روناہی میں کبھی کہیں پہ بھاری پولیس بل روک کے مجھے پولیس کی گاڑی میں بٹھا کے واپس پہنچا دیتے ہیں لکھنؤ۔ ان کو اتنا خطرہ ہے۔ میری یوگی سے 2 بار ملاقات ہوئی اور میں نے یہ چٹھی ان کو دی ہے، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بنائیے اپنا رام مندر، لیکن ہم لوگ بھی ایک سرو دھرم سدبھاؤ کیندر بنائیں گے، کیونکہ آنے والے بھوشیہ میں انسان کی جو جاتی ہے دھرتی پہ ایک ہی جاتی ہے، وہ بھلے ہی کوئی دھرم اور کوئی جاتی مانتی ہو، لیکن ان سب کو مل جل کے رہنا ہے۔ یہ بھوشیہ کا ماڈل ہے۔ ایک ہی بلڈنگ میں، ایک ہی بھون میں سارے دھرموں کو ماننے والے لوگ آئیں گے اور اپنی اپنی طریقے سے پوجا کریں گے، لیکن جب تک یہ یوگی سرکار ہم کو ایودھیا میں کچھ نہیں کرنے دے گی، تب تک ہم نے بارہ بنکی کے اسیری گاؤں میں ہمارے ساتھی امت موریہ نے ایک پرانے مندر کا جیرنودھار کرایا ہے 5 لاکھ روپیہ چندہ اکٹھا کر کے، اور اس مندر کے باہر لکھ دیا گیا ہے کہ اس مندر میں کوئی بھی دھرم ماننے والا اس کا سواگت ہے اور وہ اپنی طریقے سے پوجا کر سکتا ہے۔ بھائی جس کو اس میں نہ جانا ہو، گربھ گرہ میں جہاں مورتی رکھی ہے آپ دوسری جگہ جا کے اپنی طریقے سے اپنی پوجا کر لیجیے۔ اور وہاں پہ ایک ودیالیہ چلتا ہے جس میں ہندو مسلم دونوں بچے آتے ہیں۔ حالات بد سے بدتر یہاں تک پہنچ گئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں میں اس سے متاثر ہونے لگے۔ بعض ہمارے ہندو بھائی بھی متاثر ہیں، مسلمان بھی متاثر ہیں، اور ہم امن و انصاف کی اس لڑائی کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ امن ہوگا تبھی انصاف ہو سکے گا، اور اگر امن نہیں تو انصاف ناممکن ہے۔ جس طرح کے حالات ہیں ان کی تفصیلات کی ضرورت نہیں، وہ آپ دیکھ اور سمجھ رہے ہیں۔ اور اس طرح کی ناانصافیاں اور ظلم جب ہوں، جہاں بھی حالات اس طرح کے پیدا ہو رہے ہیں، تو قانون نے آپ کو حق دیا ہے۔ قانون کو اختیار کیجئے اور آگے بڑھیے لڑائی لڑنے کے لیے۔ ہم منت سماجت کر رہے ہیں، خوشامد کر رہے ہیں، بھائی کچھ لوگ تیار ہو جائیں۔ وکلا کی ٹیم کھڑی ہے، مقدمات کے لڑنے کے لیے ہائی کورٹ اور عدالتیں تیار ہیں، وہاں ان کو لے جایا جائے، لیکن معاف کیجئے گا چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایک آدمی بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ یہ ہم اپنی کمزوریوں کا ذکر کر رہے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں۔ آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے کاغذات کو درست کرائیے، ووٹر لسٹ میں اپنے ناموں کو داخل کروائیے، دیگر اور جتنے کاغذات ہیں ان کو آپ درست کریں۔ ملک کے حالات کیا ہیں اس پر بہت تفصیل سے باتیں آئی ہیں، مجھے کچھ اور نہیں کہنا ہے۔ مجھے بس یہ بات کہنی ہے، میں نے گوہاٹی میں بھی، احمد آباد میں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ جو حالات ہیں کہ ملک کے لوگوں کے درمیان آپس میں نفرت پھیلانے کی کوشش، ہیٹ اسپیچز، سیاست دانوں کے ذریعے نفرت کا پرچار، بلکہ نفرت کو سیاسی کامیابی کی بنیاد بنانا، میں نے وہاں کہا تھا کہ یہ ایک سویلائزیشنل سوسائٹی کی علامتیں، تہذیبی خودکشی کی علامتیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ پورا سماج خودکشی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ لوگ اس پورے ملک کو، پوری تہذیب کو خودکشی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ تو میری، آپ کی، انسانیت کا درد رکھنے والے ہر شہری کی یہ ذمہ داری ہے، یہ فریضہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں۔ کیا کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی باتیں یہاں پر آ گئی ہیں تفصیل سے۔ میں اس کے خلاصے کے طور پر 4 پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ محترم دوستو، سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ ان حالات سے ہم ہرگز نہ ڈریں، ہرگز مایوسی کا شکار نہ ہو۔ یقین مانیے ایسے حالات میں اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ مایوسی ہے، وہ ڈر ہے، خوف ہے۔ مایوسی ختم کیجئے، رات دن رونا، ماتم کرنا اور حالات کا معاملہ کرنا، دوستو اس سے کبھی حالات نہیں سدھرتے، اس سے صرف مایوسی پھیلتی ہے، اس سے صرف ڈر پھیلتا ہے۔ ڈرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے۔
یقین جانیے، یہاں ابھی یاسر علی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ رات جب تاریک ہو جاتی ہے تو وہ صبح کے قریب ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ یہ یقین بھی پیدا کیجیے کہ ظلم ہمیشہ انتہائی کمزور ہوتا ہے، ظالم ہمیشہ انتہائی کمزور ہوتا ہے، اس کی بنیاد انتہائی کمزور ہوتی ہے۔ ہمارا ڈر، ہمارا خوف اور ہماری بے ہمتی اس کو طاقت پہنچاتی ہے۔ اگر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہرگز ڈرنے والے نہیں ہیں تو ظالم کی طاقت خود بخود ختم ہو جائے گی، وہ زمین بوس ہو جائے گا۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ اپنے اندر سے، امت کے نوجوانوں کے اندر سے، پوری امت سے مایوسی، ڈر، خوف اس کو بالکل نکال دیجیے۔ دوسری چیز، ان حالات میں جس کی طرف ملک معتصم صاحب نے اشارہ فرمایا کہ ان حالات میں سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اصولوں پر، اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اپنے پرنسپلز پر پوری استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ پرسیورنس از دی موسٹ پاورفل فارم آف ریزسٹنس، کہ اس دنیا میں ظلم کی مزاحمت کے جتنے راستے ہیں اور جتنے طریقے ہیں اس میں سب سے طاقتور طریقہ استقامت ہے۔ کہ آدمی جب اپنے اصولوں پر اور اپنے پرنسپلز پر پہاڑ کی استقامت کی طرح، پہاڑ کی استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتا ہے تو یہ ظالم کی اور ظلم کی سب سے بڑی مزاحمت ہوگی۔ تو ہم اعلان کریں کہ ہم اپنے ایمان سے ایک قدم پیچھے ہٹنے والے نہیں، ہم اپنے اصولوں سے ایک ملی میٹر ڈیویٹ ہونے والے نہیں، ہم پہاڑ کی استقامت کے ساتھ ہر طرح کے حالات میں اپنے دین پر قائم رہیں گے، اپنے اصولوں پر قائم رہیں گے، اپنے پرنسپل پر قائم رہیں گے۔ تیسری چیز جو ہمارے اکثر بزرگوں نے بیان کی کہ انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہونا یہ ہماری صرف ایک ملی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ایک ملکی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہماری دینی شرعی ذمہ داری، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ہمیں حکم دیا ہے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ ابھی آج جن آیات کی تلاوت سے ہماری اس محفل کا آغاز ہوا اس میں یہ آیت بھی پڑھی گئی کہ انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ تو ہمیں صرف اپنے حقوق کے لیے نہیں بلکہ اس ملک کے ہر مظلوم کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہے، ہر مظلوم کی لڑائی لڑنی ہے۔ منی پور میں اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو اس پر بھی ہم آواز اٹھائیں گے، کسی دلت خاتون پر ظلم ہوتا ہے اس پر بھی ہم صدا بلند کریں گے، کسی آدیواسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو ہمارا یہ دینی فریضہ ہے، یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے کہ ہم اس کی لڑائی لڑنے کے لیے آگے آئیں، اور کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی اپنی لڑائی سمجھیں گے۔ اس جذبے کے ساتھ ہم آگے آئیں گے، اپنی شرعی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے آگے آئیں گے، تو اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے شامل حال ہوگی۔ چوتھی بات محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں کے پیغام کو، یہاں کے میسج کو گلی گلی، گاؤں گاؤں پہنچائیں۔ یہ صرف ایک کانفرنس نہیں ہے، ایک مہم ہے، ایک ابھیان ہے، ایک کیمپین ہے، ایک آندولن ہے۔ اسے ایک آندولن بنائیے، یہاں سے اٹھ کر اس میسج کو لکھنؤ کی ایک ایک کالونی تک لے کر جائیے، آپ رائے بریلی لے کر جائیے، آپ میرٹھ لے کر جائیے، الہ آباد لے کر جائیے، بنارس لے کر جائیے۔ کوشش کیجیے کہ یہاں جو فضا بنی ہے اتحاد کی، برادران وطن کے ساتھ اشتراک کی اور مل جل کر انصاف کے لیے لڑنے کی، وہ فضا اتر پردیش کے ہر شہر میں قائم ہو جائے۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے، اور میری گزارش ہے، اپیل ہے کہ آپ اس پروگرام کو یہاں ختم مت کیجیے، بلکہ اس عزم کے ساتھ اٹھیے کہ اس پیغام کو اور اس آندولن کو آپ پورے اتر پردیش میں پھیلا دیں۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ نعرہ تھا جب ہم ایک ساتھ اٹھے تھے اور بھارت آزاد ہو گیا تھا، وہ تھا ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی۔ جب یہ بھائی بھائی بنے تھے تبھی ہم اپنی کوششوں کا صحیح ثمرہ پا سکے تھے، ورنہ ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور مزے سے بیٹھے حکومت کرو، یہ دنیا کی قوموں میں بدترین سیاست ہے جو قوموں کو برباد کرتی ہے۔